اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے میدان میں جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور کچھ دیکھا، پھر نگاہ نیچی فرمائی اور ایک خاص فکر مندانہ انداز میں اپنا ہاتھ پیشان مبارک پر رکھا اور فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات صبح تک ہم سب خاموش رہے اور اس خاموشی کو ہم نے اچھا نہ جانا۔ پھر صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت وعید قرضہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کو اگر کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی ہے یا آپ کسی مصیبت کا شکار ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں جن میں آپ الجھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب سے نجات دلائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرے، اور اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص انتظام غیب سے اس کی مدد کرے کہ وہ اپنے قرضوں سے نجات حاصل کر سکے۔ اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نوکریاں عطا کریں۔ جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے، رشتے آتے ہیں نہیں لگتے ہیں، یا جو بھی ایسا مسئلہ ان کا شادی کے حوالے سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حل کرے اور ان کو مناسب انتظامات ان کے رشتوں کے کر دے اور بہت اچھے ان کے نصیب فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کر لائی ہوں وہ ہے ہر قسم کی نعمت کے حصول کا ایک خاص اور بہت ہی مجرب عمل۔ تو یہ عمل تو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری روز کی جو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ان کو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں کہ آپ نے پریس کیا ہے یا نہیں، ورنہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا، اور اس طرح آپ ویڈیو جو ہے جو بھی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی جائے گی آپ کی ڈیمانڈ پر وہ آپ لوگ مس کر دیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک بھی کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو چلے میں آج کا جو وظیفہ ہے حصول نعمت کے لیے، یعنی کہ ہر قسم کی نعمت کے حصول کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت آپ کو حاصل ہو تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ اسے زبانی یاد کرنا چاہیں تو کر لیں، اگر نہیں بھی کر سکتے آپ اسے دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات ہیں جن کو آپ نے دونوں کو پڑھنا ہے، اور آیت نمبر 73 ہے اور 74 ہے، یہ دونوں آیات ہیں، یعنی 73 اور 74۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 73 اور 74 ان دونوں آیات کو آپ نے باوضو کر، یعنی کہ کسی بھی ٹائم نہیں، ان کا ٹائم 2 ٹائم پہ فکس ہے کہ آپ نے اسے صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے انہی 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ ڈیلی آپ نے کرنا ہے۔ اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کہ آپ اتنے دن کریں اتنے دن کریں، یہ آپ نے روٹین بنانی ہے۔ جب آپ اسے اپنا روٹین بنا لیں گے تو آپ کو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جتنی بھی آپ کے نصیب میں لکھی ہوں گی وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اپنے لیے دعا بھی آپ نے مانگنی ہے، اپنی یعنی کہ جو بھی نعمت آپ چاہتے ہیں اس کے حصول کی دعا مانگنی ہے۔ اور عمل آپ کو میں ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 یہ 2 آیات ہیں، ان دونوں کو صبح فجر کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے ان دونوں آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے عمل روزانہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ درود شریف کا پوچھیں گے کہ درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، تو وہ آپ بہتر ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد 3 بار پڑھ لیں۔ تو دعا جو ہے وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مزید نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ناشکری کریں گے تو پھر جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور چینل میرے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے
مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، دعا